الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مومنین کو اور مومنات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو مخلص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کے لیے وہ ایمان والا ہے۔ سبحان اس کو کوئی ایمان سے نکال نہیں سکتا، ایمان دائرہ اسلام سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ کچھ عرصہ ہوا، چونکہ کالی جھنڈیوں والے، کالے پیلے، جی وہ تو اکثر طور پر یہ کہا ہی کرتے ہیں نا حضرات صحابہ کرام کہ اسماء گرامی اور آپ کی ان کی ذات والا ستودہ ذات والا صفات کو آڑ بنا کر کچھ مسلمانوں کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی میں نے بہت کچھ عرض کیا اور مزید کرتا رہوں گا، لیکن جو اہل سنت و جماعت میں رہ کر ان کے بکاؤ اور پالتو بن جاتے ہیں نا، تو یہاں بہت بڑا دکھ لگتا ہے۔ میری کچھ مولویوں سے گفتگو بھی ہوئی اور اس موضوع پر میں نے ان سے بات بھی کی، لیکن جو ہے جب آدمی کے منہ کو ہڈی لگ جائے اور ٹکریر بن جائے، پیٹو بن جائے، تو پھر اس کو حقیقت سمجھ بہت ہی کم آتی ہے۔ بہرحال آج کا جو میں موضوع آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ گوگل پر بھی دیکھا گیا اور ادھر ادھر بھی کسی نے غلط مواد اپلوڈ کیا ہوا تھا، کس کے بارے میں؟ یزید کی والدہ محترمہ کے بارے میں، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی اور زوجہ محترمہ ہیں، ان کے بارے میں۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے میں ان کے ایک حقیقت ان کی زندگی کی رکھنے لگا ہوں، تاکہ جو گوگل سے غلط مواد دیکھ کر اپنا عقیدہ اسی پر منجمد کر لیتے ہیں اور راسخ کر لیتے ہیں، ان حضرات کے سامنے میں نہایت ادب کے ساتھ اور ان کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ نہ اپنائیں، بلکہ میری گفتگو سن لیں اور گفتگو سننے کے بعد پھر اکیلے بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ جن کو اللہ مومن کہہ دے، مسلمان کہہ دے، تو ان کے بارے میں ہم غلط عقیدہ نہیں رکھ سکتے، اور جو غلط عقیدہ رکھے گا پھر قیامت والے دن اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ تو خاندان حضرت معاویہ میں دو ایسی ہستیاں ہیں جو مابعد دور صحابہ کے درخشاں و نمایاں ہستیاں کہی جا سکتی ہیں۔ کون کون سی؟ اول حضرت امیر معاویہ کی سابقہ زوجہ اور یزید کی ماں حضرت میسون، اور دوسری یزید کی صاحبزادی حضرت عاتقہ۔ دیکھیں، یزید کے بارے میں میرا اتنا ہی عقیدہ اور میرا وہ خیال جس کی ترجمانی مناظر اسلام، شیخ الحدیث اور خطابت کے در فشاں اور بحر بے کراں، خطابت کی دنیا کے عظیم تاجدار حضرت العلامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب کی بلا، انہوں نے جو عقیدہ اور لاہور والے مولوی فضل چشتی سے جو گفتگو ہوئی ان کی، اور کلپ بھی چلتے رہے، آپ حضرات نے سنا، تو یزید کے بارے میں میری وہی ہے اور وہی عقیدہ ہے، وہی خیال اور وہی تصور ہے جو میرے استاد محترم قبلہ چشتی صاحب نے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک رتی برابر بھی میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں اپنے استاد محترم کے ساتھ ہوں۔ اچھا، باقی رہا اس کی صاحبزادی یا ان کی والدہ محترمہ، ان کے بارے میں صرف ایک کے بارے میں عرض کروں گا، یزید کی والدہ کے بارے میں۔ یزید کی آڑ لے کر ان کی والدہ کو کافر کہنا اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات جو ہے استعمال کرنا یہ مناسب نہیں۔ ملتان کا ایک شاہ صاحب، اس سے میری گفتگو ہوئی، جب وہ لاجواب ہونے لگا تو اس نے
وہ عجیب عجیب باتیں شروع کر دی. میں ان باتوں کا قائل نہیں ہوں. جو حضرات میرے چینل کو سنتے ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں. اچھا، مناسب معلوم ہوتا ہے ان دونوں بیش بہا نگینوں کا چند لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے میں تعارف رکھوں اور چند ایک سیکنڈ کے اندر میں ان کی ذات کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں. یزید کی والدہ محترمہ کا نام میسون بن بخدل تھا، بنت بخدل. وہ ارادے کی پختہ خاتون تھی جو دیہات سے نکل کر امراء و سلاطین کے محل میں داخل ہوئی اور جنہوں نے بلند مرتبہ تابعی خواتین میں شامل ہونے کا شرف حاصل بھی کیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ نہیں ہیں بلکہ تابعی ہیں. اپنے بے مثال بے عدیل حسن و جمال اور لاجواب عقل و شعور، مثالی درستگی رائے، بے مثال ادب و فضل اور اپنی کارکردگی کی جاذبیت کی وجہ سے تاریخ عالم کی مشہور ترین خواتین کی فہرست میں داخل ہوئی. علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے فرمایا کہ وہ پختہ ارادوں، دراکی نمایاں حسن، برتری عقل و دانش اور پختہ دین والی خاتون تھی. کتاب کا نام البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8 اور صفحہ 148. حافظ عماد الدین ابن کثیر نے بھی یہ بات لکھی. وہ حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان کی زوجہ تھی. آپ نے حدیث کی روایت حضرت معاویہ سے کی، نمبر 1، اور ان سے محمد بن حنفیہ بن علی ابن ابی طالب نے روایت کی. تاریخ دمشق صفحہ 267. یعنی یہ حدیثوں کی راوی بھی ہیں اور روایت کرتی ہیں حضرت امیر معاویہ سے، اور ان سے آگے روایت لی ہے کس نے؟ حضرت محمد بن حنفیہ نے، جو حضرت علی ابن ابی طالب کے شہزادے ہیں. کم از کم یہ کافرہ ہیں یا غیر مسلم ہیں یا عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، تو کم از کم یہ مسلمان ہو کر حضرت علی پاک کے شہزادے ہو کر تو ان سے روایت نہ لیتے نا. ان کے تو ذہن میں آنا چاہیے تھا کہ یہ تو غیر مسلم ہیں، میں ان سے کیسے روایت لے رہا ہوں. سہیل بھائی اسی طرح ہے یا نہیں؟ بالکل. اچھا، تو اب ان کی اجتہادیت سے متعلق ایک چمکا دینے والا واقعہ ملاحظہ ہو. ایک مرتبہ ان کے شوہر حضرت امیر معاویہ ان کے گھر میں ایک خصی خامد کے ساتھ داخل ہوئے. انہوں نے اس سے پردہ کیا. کس نے؟ حضرت میسون نے پردہ کیا، جو مطلب بھی جنسی خواہشات سے مبرہ تھا، اس سے بھی پردہ کیا. جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ خصی ہے. اس روشن گوہر خاتون نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ مثلا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز حلال ہو جائے گی؟ ہائے ہائے ہائے. یعنی کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو کیا ان تمام چیزوں سے یا ایک بات سے کیا وہ حرام کردہ، اللہ کی حرام کردہ چیز ہم پر حلال ہو جائے گی؟ یہ جملہ انہوں نے بولا. اس کے بعد وہ خادم بھی ان سے پردہ کرنے لگا. کتاب الحیوان، علامہ جاہز، جلد نمبر 1 صفحہ 177. البدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ 148. بہجت المجالس، علامہ قرطبی، جلد 2 اور صفحہ 45. میسون کی فراست و ذکاوت کا بین ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے نائلہ بنت عمارہ الکلبیہ کی بابت اپنی یہ رائے ظاہر کی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ان کے ناف کے نیچے کا تل غمازی کرتا ہے کہ ان کے مقتول شوہر کا سر ان کی گود میں رکھا جائے گا. توجہ سے بھائی، جی سبحان اللہ. ان کے مقتول شوہر کا سر ان کی گود میں رکھا جائے گا، جس کی تصدیق ماں بعد کے وقوع پذیر واقعہ نے کی کہ ان کے شوہر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کا سر مبارک امویوں کے ذریعہ ان کی شہادت کے بعد ان کی گود میں رکھا گیا. اس واقعہ سے حضرت میسون کی قیافہ شناسی میں درک بھی علم ہو سکتا ہے، درک کا بھی علم آپ کو. اچھا، وہ اپنی جائے پیدائش اور اپنی ہمجولیوں کے بارے میں اکثر طور پر فرمایا کرتی تھی کہ میری ہمجولیاں اور میری سہیلیاں بہت نیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والی. بہرحال
جب اپنی سہیلیوں کو یاد کر کے یہ روتی، سرد آہیں بھرتی، جس کی اطلاع پا کر یا ان کے اشعار خود سماعت کر لیے حضرت امیر معاویہ نے، جو اپنی سہیلیوں کی جدائی کے اندر یہ پڑھا کرتی تھی، تو حضرت معاویہ نے ان کو طلاق دے دی۔ حضرت معصوم کا انتقال حضرت حسین پاک، امام حسین پاک بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلدوز شہادت کے 19 سال بعد، یعنی سن 80 میں ہوا۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ 61 ہجری میں اور 80 ہجری میں ان کا وصال یعنی 19 سال بعد ہوا۔ تو یہ پکی مسلمان خاتون تھی، تو پکی مسلمان ہونے کے بعد اگر اب بھی کوئی چند ٹکڑوں پہ یا کوئی اچھے بیل کسی مجمع سے آ جاتی ہے اور بیل پر بک کر ہم اگر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ بیل ہماری جیب میں رہ جائے گی، جیب سے ہمارے اولاد نکال لے گی، ہم نے تن تنہا جنت میں یا دوزخ میں جانا ہے۔ تو ہم یہ فیصلہ تو کر لیں کہ کیا ہم ان کے بارے میں عقیدہ غلط رکھ کر کہیں اپنے لیے دوزخ تو نہیں خرید رہے۔ بس یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔